الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين بے شک وہ لوگ يحبون جو پسند کرتے ہیں ان اس بات کو تشیع الفاحشۃ کہ پھیلے بے حیائی فی الذین ان لوگوں کے اندر آمنو جو ایمان لے کر آئے ہیں لہم ایسے لوگوں کے لیے جو بے حیائی پھیلنے کو پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے عذاب عذاب ہے علیم دردناک فی الدنیا دنیا کی زندگی میں والآخرہ اور آخرت کی زندگی میں واللہ اور اللہ تعالی یعلم جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک برے فعل کا تبصرہ کیا ہے اور اس برے فعل پر سزا بھی ذکر کی ہے وہ برا فعل کیا ہے کل اس بارے میں آپ کے سامنے گفتگو ہوئی ہے اشاعت فاحشہ بے حیائی کو پھیلانا بے حیائی کو پھیلانا کیا ہے اس کی صورتیں کیا ہیں اس پر آپ کے سامنے کل گفتگو ہوئی ہے بے حیائی پھیلانا یعنی زبان سے سب کے سامنے بری باتیں کرنا اشاروں میں یا وضاحت کے ساتھ یا سب کے سامنے کوئی غلط حرکت کرنا اشارے میں یا وضاحت کے ساتھ یہ بے حیائی پھیلانا ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں آپ کے سامنے بیان ہوئی کہ کوئی بندہ دوستوں میں ہے اشارے کنائے میں گندی باتیں کر رہا ہے یا سب دوست تو صحیح بات کر رہے ہیں لیکن وہ صحیح الفاظ کو چن کر غلط معنی میں پیش کر رہا ہے یہ اشارے کنائے میں زبان سے بے حیائی پھیلانا ہے حرکتوں سے بے حیائی پھیلانا اس کی بھی بہت سی صورتیں ہیں جیسا کہ آن لائن جو سروس لوگ دیتے ہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا دراز وغیرہ ہو گئے دوسرے پلیٹ فارم ہیں اپنی ایڈز میں آدھے کپڑوں والی عورتیں دکھانا یا صرف عورت کو دکھانا بھی بے حیائی کو پھیلانا ہے مرد عورت کو دیکھتا ہے تو اس کے ہارمونز جوش مارتے ہیں حرکت میں آتے ہیں بل بورڈز یا سائن بورڈز پر عورتوں کی تصویریں لگانا یہ بھی بے حیائی پھیلانے میں گندی ویڈیوز گندی آڈیوز یا گندی پکچرز فوٹوز وغیرہ شیئر کرنا اسی طرح بے حیائی پر مشتمل ناولز لکھنا یہ بھی بے حیائی کو پھیلانے میں کوئی میاں بیوی باوجود اس کے کہ میاں بیوی ہیں سب کے سامنے کوئی رومانٹک سین کریں یہ بھی بے حیائی کو پھیلانا ہے کوئی عورت ہے جو بے پردہ اس طرح گھوم رہی ہے سب کے سامنے کہ زیب و زینت کو ظاہر کیے ہوئے ہے بناؤ سنگار کے ساتھ چل رہی ہے اور لوگ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں یہ بھی بے حیائی کو پھیلانا ہے یہ اس کی صورتیں ہیں اسی طرح بہت سی صورتیں بن سکتی ہیں لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہر وہ قول اور ہر وہ فعل جس سے بے حیائی کی بدبو آ رہی ہو اور سب کے سامنے اگر وہ کیا جائے یہ اشاعت فاحشہ ہے بے حیائی کو پھیلانا ہے اور ایسا بندہ پھر اس سزا کا مستحق ہے جس سزا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں اس آیت میں کیا کہ یہ بے حیائی پھیلانے کے کام ہے یا زبان سے یا حرکت سے یا اشارے سے یا وضاحت سے یہ تو صورتیں ہو گئیں اب اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے لیے جو بے حیائی کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں کسی بھی مقدار میں چاہے زبان سے چاہے حرکتوں سے ہاتھوں سے
چاہے اشارے سے یا چاہے وضاحت سے، کسی بھی مقدار میں کوئی بھی بندہ بے حیائی کو پھیلا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے بندوں کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے، آخرت میں بھی سزا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ یہ بے حیائی پھیلانے کے نقصانات کیا ہیں۔ صرف کرنے والا ایک بندہ ہوتا ہے لیکن اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑ سکتا ہے۔ جتنی اس کی رسائی ہے، جتنی اس کی رسائی ہے، اس رسائی کے حساب سے بے حیائی دوسروں کے اوپر اثر کرتی ہے کہ خود تو یہ کام کر رہا ہے، دوسروں کے سامنے کر رہا ہے، ان کے بھی جو خلیے ہیں، سیلز ہیں، ہارمونز ہیں، وہ حرکت میں آ کر ایسے کام کر سکتے ہیں۔ کسی کو گندی پکچر دکھا دی، گندی بات کر دی، ویڈیوز دکھا دی، ناول پڑھا دیا، کوئی تصویر دیکھ لی، ایک تصویر بھی بندے کو اس بے حیائی کے تندور میں پھینک سکتی ہے۔ ایک تصویر بھی انسان کے ہارمونز کو جلا سکتی ہے کہ ایک تصویر دیکھا، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا اور وہ بے حیائی کے کام میں مبتلا ہو گیا۔ یہ اس کے برے نتائج ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے سزا رکھی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اب دنیا میں سزا کیا ہے؟ سب سے پہلے اس بات کو جان لیں کہ بے حیائی پھیلانے میں یہ بھی بات میں نے آپ کو بتائی تھی، کسی کے بارے میں برے تبصرے کرنا۔ کسی نے حقیقت میں کوئی برا فعل کیا ہے، بد فعلی کی ہے، بد کرداری کی ہے، کسی سے گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے، اب اس بندے کے فعل کو سب مجلسوں میں ذکر کرنا۔ کسی سے بدکاری ہو گئی ہے، بد فعلی ہو گئی ہے، اب اس کے تبصرے مجلسوں میں کرنا، دوستوں میں، گھروں میں، یہ بھی بے حیائی کو پھیلانا ہے۔ کیونکہ پھر اس زنا کی، اس برائی کی جو ہیبت ہے وہ دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ بار بار تبصرے ہو رہے ہیں، بار بار تبصرے ہو رہے ہیں، دل و دماغ پر چھاپ لگ جاتی ہے۔ یہ جو بے حیائی پھیلانے کی قسم میں کہ کسی کے گناہ کو اپنی مجلسوں میں، اپنے گھروں میں ڈسکس کرنا، اگر ایسا بندہ نام لے کر کھلے عام ڈسکس کرتا ہے، اور جس کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہے بھلے اس نے سچ میں زنا کیا ہے، یہ بندہ ڈسکس کرنے والا، اس کے لیے لہم عذاب علیم فی الدنیا، دنیا میں عذاب کیا ہے؟ 80 کوڑے ہیں۔ اسے بندے کو دنیا میں 80 کوڑے لگیں گے، حکومت اسلامی لگائے گی۔ حکومت اسلامی جو اسلام کے نفاذ کی ذمہ دار ہے، وہ ایسے بندے کو جو اس طرح بے حیائی پھیلا رہا ہے کہ کسی کے گناہ کو مجلسوں میں ڈسکس کرتا پھر رہا ہے، ایسے بندے کو 80 کوڑے لگیں گے، اس کی سزا مقرر ہے جو آپ نے پیچھے پڑھ لی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں، اس الزام لگانے والی صورت کے علاوہ باقی جتنی بھی صورتیں ہیں بے حیائی پھیلانے کی، اس کی سزا مقرر نہیں ہے۔ جس طرح زانی کی سزا مقرر ہے، شادی شدہ ہے تو رجم، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے، چور کی سزا مقرر ہے، الزام لگانے والے کی سزا مقرر ہے، اسی طرح یہ جو بے حیائی پھیلانے والے ہیں ان کی سزا مقرر نہیں ہے، کوئی خاص سزا نہیں ہے۔ اس کا اختیار حاکم وقت کے اوپر ہے کہ وہ جو اس کی ثوابدید ہے، جو سمجھتا ہے کہ کس بندے کو کتنی سزا دینی چاہیے، اس کو اختیار ہے کہ وہ اس حساب سے سزا دے۔ ایسا کیوں ہے؟ بے حیائی پھیلانے والوں کی سزا مقرر کیوں نہیں ہے اور حاکم وقت کے ذمے کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہے خود بے حیائی، اور دوسرا بندہ جو بے حیائی پھیلانے والا ہے اس کی رسائی۔ اس بات کو سمجھیے گا، ایک خود بے حیائی ہے جس کو پھیلایا جا رہا ہے، اور دوسرا بے حیائی پھیلانے والا، اس کی رسائی، کہ اس کی رسائی کہاں کہاں تک ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو اشارے کنایوں میں دوستوں میں گندی باتیں کر رہا ہے، وہ بھی بے حیائی پھیلا رہا ہے کہ نہیں پھیلا رہا؟ پھیلا رہا ہے۔ دوسرا وہ بندہ ہے جو کھلے عام باتیں کرتا ہے گندی گندی۔ یہ دونوں برابر ہیں؟ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اشارے کنائے میں بات کرنے والا کھلے عام بات کرنے والے کے برابر نہیں ہے۔ اسی طرح اس طرف آ جائیں، یہ تو زبان سے ہے نا بے حیائی پھیلانا، کوئی اپنے افعال سے بے حیائی پھیلاتا ہے اشارے کنائے میں، یا کھلے عام پھیلاتا ہے، سب کے سامنے بے حیائی کر رہا ہے، یا انٹرنیٹ کے ذریعے گندی چیزیں دیکھ رہا ہے، دکھا رہا ہے، یا خود وہ کام کر رہا ہے۔ اسی طرح
بے حیائی پھیلانے والے ہیں ان کی رسائی بھی مختلف ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو صرف دوستوں میں، علاقے میں بس ایسے کام کر سکتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ ہے جس کی انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا تک رسائی ہے۔ ایک چیز اپلوڈ کی، پوری دنیا نے اس کو دیکھ لیا۔ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک وہ بندہ جو صرف دوستوں میں گندی باتیں کرتا پھر رہا ہے یا گندے کام کرتا پھر رہا ہے، معاشرے میں، علاقے میں ایسی بے حیائی پھیلا رہا ہے۔ دوسرا وہ ہے جو جدید دور کا جو بہت پر اثر ذریعہ ہے، انٹرنیٹ، اس کے ذریعے بے حیائی پھیلا رہا ہے، جس کی رسائی پوری دنیا تک ہے۔ ایک بٹن دبایا، پوری دنیا تک وہ بات پھیل گئی۔ یہ جو حالتیں مختلف ہیں نا، کہ بے حیائی کوئی اشاروں میں پھیلا رہا ہے، کوئی کھلے عام پھیلا رہا ہے، کس کی رسائی صرف علاقے، دوستوں کی مجلسوں تک ہے، اور کس کی رسائی انٹرنیٹ کے ذریعے بہت سے لوگوں تک ہے۔ یہ حالتیں مختلف ہونے کی وجہ سے ایک سزا شریعت نے نہیں رکھی ہے، کیونکہ اگر ایک سزا مقرر ہوتی تو لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی۔ کس طرح کہ ایک وہ بندہ جو صرف دوستوں میں بے حیائی پھیلا رہا ہے، بالفرض و محال اگر اس کی سزا یہ ہوتی کہ اس کو چھت سے گرا دو، چھت کے اوپر سے گرا کر مار دو، تو اب یہ بندہ جو علاقے میں بے حیائی پھیلا رہا ہے، اس کو بھی چھت سے گرا کر مارا جا رہا ہے، چھت سے، اور وہ بندہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے بے حیائی، اس کو بھی یہی سزا دی جا رہی ہے۔ برابر تو نہیں ہے نا جرم میں؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ دونوں جرم میں برابر نہیں ہیں، بے حیائی پھیلانے والے برابر نہیں ہوتے، جبکہ زانی برابر ہے۔ زانی کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی شرمگاہ کا استعمال غلط جگہ پہ کرے۔ جس نے غلط جگہ پہ استعمال کیا، چاہے مرد کے ساتھ چاہے عورت کے ساتھ، اس نے وہ کام کر دیا جس کی سزا شریعت نے مقرر کی ہے، یا تو 100 کوڑے لگیں گے یا تو رجم ہوگا، ختم بات۔ لیکن بے حیائی پھیلانا مختلف ہے، حالت مختلف ہوتی ہے لوگوں کی، کوئی کم پھیلا رہا ہے، کوئی زیادہ پھیلا رہا ہے، کوئی کسی کی حد تھوڑی ہے تو کسی کی حد لامحدود ہے۔ اس لیے حاکم وقت کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بے حیائی کی مقدار کو دیکھ کر اور بے حیائی پھیلانے والے کی رسائی کو دیکھ کر سزا مقرر کرے۔ وہ یا تو 2-4 ڈنڈے مار کر بھی سزا دے سکتا ہے، یا تو پھر پھانسی پر لٹکا کر بھی سزا دے سکتا ہے۔ یہ ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے بندوں کو سزا دینی چاہیے، اور یہ سزا اسلامی حکومت دے گی، جو ماشاءاللہ یہاں پہ ہے ہی نہیں۔ ہماری حکومتیں تو خود اسلام کے خلاف قوانین وضع کر رہی ہیں، وہ آگے آئے گا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون میں۔ یہ تو ظاہری سزا ہے جو دینی ہے اسلامی حکومت نے ایسے بندوں کو جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں کسی بھی طرح، چاہے سائن بورڈ لگا کر، بل بورڈز لگا کر، گندے ناول بانٹ کر، لکھ کر، تصویریں شیئر کر کے، آن لائن سروسز جو گندے ایڈز چلا کر، کسی بھی قسم کی جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں، اس کی مقدار کو دیکھ کر حاکم وقت اس کو سزا دے، حاکم وقت اس کو سزا دے۔ یہ ظاہری سزا ہے۔ ایسے بندوں کے لیے لہم عذاب علیم فی الدنیا، دنیا میں ایک باطنی سزا بھی ہے، جس کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، ابن ماجہ میں حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا ذکر کیا کہ 5 چیزوں سے بچو، اگر تم 5 چیزوں سے نہیں بچو گے تو تمہیں 5 قسم کے عذاب ملیں گے۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع، کسی بھی قوم میں اگر بے حیائی پھیلے، یہی کام ہے کہ نہیں ہے بے حیائی پھیلانا؟ اسی بارے میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کسی بھی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے، پھیلانے والا کوئی بھی ہو، اس قوم کو اللہ دنیا میں سزا یہ دیتا ہے کہ ان کے اندر طاعون جیسی وبائیں اور ایسی بیماریاں اللہ تعالیٰ ان کے اندر پیدا کر دیتا ہے جو ان کے باپ دادا کے اندر بھی نہیں تھی۔ باپ دادا کے زمانے میں ان بیماریوں کا وجود بھی نہیں تھا۔ ایسے بندوں کو جو بے حیائی پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو باطنی طور پر دنیا میں عذاب یہ دیتا ہے کہ بیماریوں میں ان کو مبتلا کر دیتا ہے، اور یہی ہو رہا ہے، نمٹ رہے ہیں ہم اس سزا کو۔ ابھی تک ہمیں ڈنڈے نہیں لگے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے جرم سے بچائے کہ ہمیں دنیا میں بھی سزا نہ ملے۔ اللہ کا عذاب رسوائی ہے، اللہ کا عذاب انسان کے لیے رسوائی ہی ہے۔
اس لیے بندے کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے جرم سے ہی بچائے کہ دنیا میں بھی عذاب نہ ملے، آخرت کا عذاب تو اس کو تو کیا ہی کہنے ہیں، اس کو تو برداشت کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ تو ایسے بندے جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں، اگر اس کو اسلامی حکومت سزا دے رہی ہے نہیں دے رہی ہے تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اللہ کے سامنے ذمہ دار ہے کہ انہوں نے اسلام کا نفاذ کیا یا نہیں کیا۔ لیکن باطنی طور پر ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا سزا دیتا ہے، عذاب دیتا ہے، بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر دنیا والآخرہ، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے لیے سزا مقرر کی ہے۔ وہ سزا کیا ہے؟ اس کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو بخاری میں ہے کہ معراج کرائی گئی تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ایک تندور ہے، اس میں لوگ ننگے لٹک رہے ہیں، ننگے جل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ فرمایا گیا کہ یہ دنیا میں زانی ہے جو زنا کرتے تھے، یہ بے حیائی نہیں ہے کیا؟ یہ تو ان لوگوں کی سزا ہے کہ جو چھپ کر بھی زنا کرتے ہوں، جنہوں نے توبہ نہ کی ہو، جن کو دنیا میں سزا نہ ملی ہو۔ لیکن بے حیائی بھی زنا کا ہی حصہ ہے۔ زنا بے حیائی کا اعلیٰ درجہ ہے، اس سے نیچے بھی درجے ہیں۔ گندی باتیں کرنا، گندی حرکتیں کرنا، گندی چیزیں لوگوں میں شیئر کرنا، یہ بھی تو زنا ہے نا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے غلط چیز، پاؤں کا زنا گندی جگہوں پر جانا ہے، زبان کا زنا گندی باتیں کرنا ہے، یہ بھی تو زنا ہی ہے نا، بے حیائی کے حصے ہیں۔ تو ایسے بندوں کو یہ سزا بھی مل سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے تندور میں ان کو جلائے، اور باقی کیا سزا ہو سکتی ہے وہ اللہ ہی جانے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اور یہ سزا ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو توبہ کی توفیق نہیں ملی، جنہوں نے توبہ نہیں کی، جو باز نہیں آئے اس بے حیائی کو پھیلانے سے۔ اگر باز آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی، بے حیائی پھیلانے سے رک گئے، بے حیائی کے کام کرنے سے رک گئے سب کے سامنے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو سزا نہیں دیتا، کیونکہ جس بندے نے توبہ کر دی وہ اس طرح ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اگر ان بندوں نے توبہ نہیں کی تو ایسے بندوں کو دنیا میں بھی اللہ دکھائے گا، سزا دے گا۔ اگر اسلامی حکومت کے ذریعے سزا مل گئی تو ٹھیک، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو باطنی طور پر سزا دے گا بیماریوں کی شکل میں، اور آخرت میں جو سزا دینی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس چیز کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں، کس کام کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں۔ وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، تم تو مستیوں میں لگے ہوئے ہو، تم تو وہی کرتے ہو جو تمہارا نفس کہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہارا خیر خواہ ہے، تمہارا دشمن نہیں ہے۔ اللہ نے یہ جو قوانین نافذ کیے ہیں، نازل کیے ہیں، تم سے دشمنی نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کہ تمہیں جو پسند ہے اللہ اسی سے روک رہا ہے، نہیں، تمہیں جو پسند ہے اللہ تعالیٰ اس سے روکتا ہے کہ جو تمہاری پسند تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا دشمن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک بندے کو پیدا کرے اور اس کو عذاب دے دے؟ نہیں، اللہ تو چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی نقصان سے بچیں اور آخرت میں بھی نقصان سے بچیں۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو علم ہے ماضی کا بھی، مستقبل کا بھی، حال کا بھی، ہر بندے کی طبیعت کا، ہر قوم کی ثقافت کا، ہر زمانے کی ضرورت کا۔ تو جو بندہ اتنا علم رکھے، پھر اگر وہ قانون بنائے نا تو سمجھ میں بھی آتی ہے بات، لیکن اتنا علم کسی کو بھی نہیں ہے، اتنا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ انبیاء کو بھی علم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی بندے ہیں دنیا میں، انسان، ان میں سب سے زیادہ عالم بڑا کون ہوتا ہے؟ وقت کا نبی ہوتا ہے، وقت کا نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء کو بھی مکمل علم نہیں ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا ہی لوگوں کو علم دیتا ہے۔ اور اس کی مثال خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیا پیش کی تھی؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک مرتبہ کشتی میں جا رہے تھے، چڑیا آئی کشتی کے کنارے پر بیٹھی، سمندر میں اس نے چونچ ماری اور کچھ قطرے لیے اپنی چونچ میں۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ، میرا، تیرا اور پوری کائنات کا علم یہ ہے جو اس
چڑیا کے منہ میں قطرہ ہے، اور اللہ کے علم یہ سمندر ہے۔ اب کائنات میں تو انبیاء بھی گزرے ہیں، سب سے دنیا میں بڑے عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم کثیرا لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول اپنے بارے میں کہ مجھے جو علم ہے نا، اگر وہ تمہیں علم ہو تو تم روو زیادہ اور ہنسو کم۔ سب سے بڑے عالم خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، اور میں سب سے اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا۔ وہ بھی اس میں شامل ہے، اس مثال میں جو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کی، کہ پوری کائنات کا علم چڑیا کے منہ میں قطرہ ہے، اور یہ سمندر اللہ کا علم ہے جس کی گہرائی ابھی تک بھی معلوم نہیں ہوئی ہے۔ تو قانون ساز وہ ہو جس کو اتنا علم ہو، اور یہ علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات لائق ہے کہ وہ قانون بنائے بندوں کے سامنے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ کون سا قانون بندوں کے لیے اچھا ہے، کس کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں، کون سی چیز بری ہے کہ اس کو روکنے کے لیے قانون وضع کیا جائے۔ بندے نہیں جانتے، بلکہ بندے تو خود الٹے قانون بناتے ہیں۔ یہ اللہ نے قانون کیوں بنایا ہے کہ جو بے حیائی کو پھیلائے اس کو روکو، حاکم وقت کے ذمے ہے کہ اس کو سزا دو۔ اس کو سزا دو گے تو اس کو کوئی اور دیکھنے والا جو بے حیائی پھیلانے میں لگا ہوا ہے، اس کی سزا کو دیکھ کر رک جائے گا۔ اس طرح بے حیائی پھیلنے سے رک جائے گی معاشرے میں۔ یہ اللہ قوانین بناتا ہے۔ زانی کو سزا دو تاکہ دوسرے کے دل میں زنا کی خواہش ہے تو وہ بھی رک جائے۔ چور کے ہاتھ کاٹو تاکہ کوئی اور چوری کے لیے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی رک جائے۔ یہ قوانین اللہ بناتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ تمہارے معاشرے کے لیے کون سے افعال مضر ہیں اور کون سے افعال نفع مند ہیں، اس لیے وہ قوانین بناتا ہے۔ بندوں کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ کے قوانین جب آ گئے اب وہ خود قوانین وضع کریں، کیونکہ بندوں کو علم نہیں ہے کہ ہم اگر قانون بنائیں گے تو اس کے اثرات کتنے برے ہیں اور کتنے اچھے ہیں۔ ہماری حکومت جو کر رہی ہے ابھی آپ دیکھ لیں، جنسی زیادتی کرنے والا، اس کے لیے ابھی قانون پاس ہوا، کیا سزا ہے؟ نامرد کر دو، اس کی شرمگاہ کاٹ دو۔ یہ کوئی سزا ہے؟ کوئی مثال کے طور پر جنسی زیادتی کرے، اب حکومت اس کی شرمگاہ کو کاٹ دے، اس کو نامرد بنا دے، اب نہ وہ زندہ ہے نہ وہ مردہ ہے، اس کی زندگی تو عذاب بن گئی کہ نہیں بنی؟ جبکہ شریعت میں قوانین موجود ہیں کہ جو جنسی زیادتی کرتا ہے، شادی شدہ ہے، رجم کرو، کیونکہ آخری حد یہ تھی کہ نکاح کر کے یہ اپنی خواہش کرے، پوری کرے۔ آخری حد نکاح کے بعد بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہو رہی تو اب یہ معاشرے کے لیے نقصان دہ، اس کو مار دو، ختم کر دو، پتھر مار مار کے۔ غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگاؤ، شاید کہ اصلاح کر لے۔ نامرد بنانا یہ انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے کہ کسی مرد کو نامرد آپ بنا دے تو کیا ملک میں ہجڑوں کی تعداد بڑھانی ہے کیا؟ کہ جن کو ویسے ہی شریعت نے کہا ہے کہ ہجڑوں کو ملک سے بدر کر دو، نکال دو، یہ گندے لوگ ہوتے ہیں، معاشرے میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، تو تم نامرد بنا کے ہجڑوں کی تعداد بڑھاؤ گے اور اس مرد کو نامرد کر کے اس کی زندگی اذیت میں مبتلا کر دو گے۔ نہ وہ زندہ ہے نہ وہ مردہ ہے، کیا کرے گا وہ؟ اسی طرح 2018 میں جو قانون پاس ہوا کہ ہر مرد اور ہر عورت اپنی جنس تبدیل کروانے کی اختیار رکھتی ہے، ہر عورت اپنی جنس تبدیل کروانے کی اختیار رکھتی ہے، ہر مرد اپنی جنس تبدیل کروانے کا اختیار رکھتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر میں مرد ہوں، میں نادرا میں گیا، میں ان کو کہوں گا میں عورت ہوں۔ اب نادرا کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے کہ نہیں آپ کے منہ پر داڑھی ہے، آپ تو مرد لگ رہے ہو، نہیں۔ اب پاکستان کے قانون کے مطابق وہ مجھے عورت لکھیں گے، میں اس کو کہوں نادرا والے کو کہ میں عورت ہوں، میری جنس عورت لکھو، وہ عورت لکھے گا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ میں عورت ہوں نا، میں نے اپنے آپ کی جنس عورت لکھوائی ہے، اس کا مطلب میں لڑکے سے شادی کر سکتا ہوں۔ یہ بے حیائی کو فروغ دینا نہیں ہے۔ حکومت تو خود بے حیائی پھیلا رہی ہے، وہ کہاں بے حیا پھیلانے والوں کو روکے گی؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کی جانوں کو کہ ان لوگوں کی حرکت کی وجہ سے کہیں ہم بھی اللہ کے عذاب میں نہ لپٹ میں آ جائیں۔ اس لیے فکری طور پر، نظریاتی طور پر مغلوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس اقتدار تو نہیں ہے، اختیار تو نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو تبدیل کریں، لیکن میری اور آپ کی فکر پر تو کوئی اختیار نہیں رکھتا نا، ہم خود ہیں نا مختار فکر پر۔ تو فکر تو بنائے نا، نظریہ تو بنائے نا کہ یہ قانون اللہ کے خلاف ہے،
اگر میری استطاعت ہے تو میں زبان کھولوں گا، اگر میری استطاعت نہیں ہے تو میں دل میں برا جانوں گا، لیکن غفلت کی زندگی مجھے گزارنا گوارا نہیں ہے۔ تو یہ قانون جنس تبدیل کرنا، یعنی میں عورت لکھواؤں اب کسی مرد سے شادی کر لوں، تو کیا ہو رہا ہے؟ مرد مرد سے شادی کر رہا ہے، یہ بے حیائی ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی عورت ہے مثال کے طور پر، وہ نادرا میں گئی، وہ کہے گی مجھے مرد لکھو، اس کا مطلب وہ مرد ہے، تو وہ کسی عورت سے شادی کرے گی، گویا کہ عورت عورت شادی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اور اس کا نقصان ہے آگے، کیسے؟ عورت نے اپنے آپ کو لکھوایا میں مرد ہوں، وراثت میں بھی خرابی آئے گی۔ مرد کے کتنے حصے ہیں وراثت میں؟ ڈبل۔ وہ عورت ہے، اس نے نادرا میں اپنے آپ کو مرد لکھوایا ہے، اب اس کو کتنے حصے ملیں گے اس کے مطابق؟ ڈبل۔ جبکہ اللہ کی شریعت کیا کہتی ہے؟ اس عورت کو کتنے حصے ملے؟ سنگل۔ اسی طرح مرد کا معاملہ ہے، مرد نادرا میں گیا، اپنے آپ کو اس نے لکھوایا میں عورت ہوں، اب مرد کا وراثت میں کتنا حصہ ہے؟ ڈبل۔ اس نے اپنے آپ کو عورت لکھوایا ہے، اب اس کو کتنا حصہ ملے گا؟ سنگل۔ یہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہوتی جائے گی، صرف ایک قدم اٹھانا ہے اللہ کے قانون کے خلاف، پھر خود ہی قدم اٹھتے جائیں گے، ایک قانون ٹوٹے گا اس کے پیچھے 100 قانون ٹوٹیں گے۔ کیوں ہو رہا ہے ایسے؟ یہ لوگوں کو علم تھوڑی ہے، یہ خواہشات کے پجاری ہیں، جو ان کو سمجھ میں آتا ہے وہ قانون بنا دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو مستقبل کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کو ماضی کا علم ہے کہ ماضی میں لوگوں کی کیا ضروریات تھیں، حال میں کیا ضرورت ہے، مستقبل میں کیا ضرورت ہے، کون سی چیز ان کے لیے آج بھی نقصان دہ ہے وہ کل بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے، کون سی چیز ہے جو آج نفع مند ہے لیکن کل نقصان دہ ہو سکتی ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ لہٰذا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کے قوانین میں کیڑے مت نکالو، جو اللہ کا قانون ہے اس کو اپنا لو اور اسی میں اپنے آپ کے لیے خیر سمجھو، رحمت سمجھو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔